اسی سارے الحمدللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے ہاں. قصیدہ بردہ شریف دا پہلا شعر کہ امین تذکر جیران بزی سلامی مزیت دم ان جرام مقلت بدامی. یہ قصیدہ بردہ شریف دا پہلا شعر ہے. امین تذکر جیران بزی سلامی مزیت دم ان جرام مقلت بدامی. اور اے جڑا نا الحمدللہ منشی الخلق من آدمی، الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القیدامی. یہ حمد باری تعالیٰ ہے. الحمدللہ منشی الخلق من آدمی، یہ حمد باری تعالیٰ ہے. کہ اس بعد مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے درود و سلام حضور دی بارگاہ وچ. تے پہلا شعر کیا امین تذکر جیران. یہ شعر ہوں ذرا اپنے حافظے وچ نا یہ الفاظ محفوظ کرو. امین تذکر جیران بزی سلامی مزیت دم ان جرام مقلت بدامی. قال الامام اصابنی خلط فالج فابطل نصفی وقطعنی عن الحرکہ ففکرت ان اعمل قصیدة مشتملة على مدائح النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستشفی بہا من اللہ تعالی. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے فالج کا مرض لاحق ہوا، مجھے فالج کا مرض لاحق ہوا. اس نے فابطل نصفی، میرا نچلا دھڑ بیکار کر دیا. ففکرت ان اعمل قصیدۃ مشتملۃ علی مدائح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے سوچا کہ اب فالج سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک دیسی میرے کول بھی ہے. یہ عربی والیاں واسطے ہے تے جڑے ساڈے وانگو پنجابی سمجھ دے ایک دیسی نسخہ میرے کول بھی ہے، وہ میں بعد پھر عرض کراں گا. وہ دیسی نسخہ ساڈے سیال شریف والے پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا نسخہ ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا شیخ الاسلام اپنے دور دے سب تو پڑھے لکھے پیر سن کہ جنہاں نے مکہ مدینہ دے مفتیاں نوں اس دور پہ چیلنج کیتا سی کہ دین دی کوئی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے تے پہلے 8-10 سال میرے کولوں آ کے پڑھو. صاحب حضوری بزرگ آپ دے کول نا ایک فالج دا مریض ہے، عرض کی حضور فالج ہے. آپ نے فرمایا فالج ہے، اللہ دے ولیاں دے انداز نرالے ہوندے نے. تے آپ نے فرمایا فالج نے آ کے حضور دعا فرماؤ بڑی دوائی لئیے فالج ٹھیک نہیں ہوندا. آپ نے فرمایا تیرے گھر دے قریب کوئی ایسا گھر ہے جڑے حضور نو اپنی طرح کہندے نے؟ انہیں آ کے ہے. آپ نے روز ادھر منہ کر کے پیشاب کر دیا. 7ویں دنوں بندہ واقعی گل 7ویں دنوں بندہ دوڑدا آ گیا. عرض کیتی حضور جڑا مرض دوائیاں نال ٹھیک نہیں سی ہوندا وہ صرف ادھر پیشاب کرن نال میرا مرض ٹھیک ہو. یعنی وہ اللہ کے ولی وہ ادب مصطفیٰ بھرنا چاہتے تھے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الامام اصابنی خلط فالج فابطل نصفی وقطعنی عن الحرکہ ففکرت ان اعمل قصیدۃ مشتملۃ علی مدائح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستشفی بہا من اللہ تعالی. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے فالج کا مرض لاحق ہوا. میں نے سوچا کہ اب اس سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سرکار کی شان میں کوئی نعت لکھوں، قصیدہ لکھوں اور اس کی طفیل رب تعالیٰ سے شفا طلب کروں. فانشدت هذه القصیدہ، میں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا جس کا پہلا شعر کیا ہے امین تذکر جیران بزی سلامی مزیت دم ان جرام مقلت بدامی. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا ونم تو میں سو گیا فرائیت النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی المنام، میں سو گیا میرا مقدر جاگ اٹھا. سبحان اللہ. امام بصیری فرماتے ہیں میں سویا میرا مقدر جاگ اٹھا. فرائیت النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی المنام، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا. فقرات علیہ السلام حاضر قصیدہ تعالی تمام، میں نے خواب کے اندر حضور کو سارا قصیدہ بردہ شریف سنایا. خواب وچ میں حضور کو سارا قصیدہ بردہ شریف سنایا. فمسح بیدہ الکریمۃ علی اعضاء الحقیر، سرکار نے مجھ حقیر کے جسم پر اپنا دست رحمت پھیرا. امام بصیری فرماتے ہیں خواب کے اندر حضور نے اپنا دست رحمت مجھ حقیر کے جسم پر پھیرا. فقمت من المنام ملابسا بالعافیات من الآلام، آپ فرماتے ہیں میں خواب سے بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب جب میں خواب سے ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا نا میرا فالج کا مرض بھاگ چکا تھا. فخرجت من بیت غدوة فلقيني الشيخ ابو رجاء الصدیق لی فقال لی یا سیدی ہاتی قصیدتک التی مدحت بها النبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں میں صبح صبح اپنے گھر سے نکلا تے منو نا ولیاں دے ولی دوست نے نا تے آپ فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلا نا تو مجھے
نبیرہ نبی می شناسد ولیرہ ولی می شناسد. آپ فرماتے ہیں میں صبح صبح اپنے گھر سے نکلا, رستے میں مجھے میرے دوست قطب وقت شیخ ابو الرجا ملے. قطب وقت شیخ ابو الرجا ملے, کہنے لگے ہاتھی قصیدہ تکا اللہ تی مدح تبیہ نبی علیہ السلام. کہنے لگے وہ سیری ذرا رات والا قصیدہ تے لے آؤ. ابو الرجا کہنے لگے وہ سیری ذرا رات والا قصیدہ تو لاؤ, رات والا قصیدہ تو لاؤ, رات والا قصیدہ تو لاؤ. اللہ تی مدحت بہ نبی علیہ السلام, جس کے اندر تو نے سرکار کی شانیں بیان کے وہ قصیدہ لاؤ, وہ نعت لاؤ. والحالو انی لم اکن عالمت بہا احد من الناس. امام بصیری فرماتے ہیں حال تو یہ تھا کہ ابھی تک میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ میں نے قصیدہ لکھا ہے. اللہ جانتا تھا, اس کے رسول جانتے تھے, یا میں جانتا تھا. تیسرے شخص کو کوئی علم نہ تھا, کسی کو علم نہ تھا کہ میں نے کوئی سرکار کی شان میں نعت لکھی ہے. تو امام بصیری حیران رہ گئے کہ انہوں نے کیویں پتہ چلیا کہ میں قصیدہ بردہ شریف لکھیا. میں تے رات خواب وچ حضور نو سنایا, سرکار نے کرم فرمایا, اپنا دست رحمت میرے جسم تے پھیریا, مینوں شفا مل گئی. انہوں نے کیویں پتہ چلیا؟ آپ فرماتے ہیں, امام بصیری فرماتے ہیں میں نے پوچھا فقلت ای قصیدۃ تريد, میں کیا شیخ ابو الرجا کیڑا قصیدہ تسی چاہندے ہو, کیڑا قصیدہ؟ فانی مدحتہ علیہ الصلوۃ والسلام بقصائد کثیرہ. امام بصیری کہنے لگے میں تو حضور کی شان وچ بڑیاں نعتاں لکھیاں, بڑے قصیدے لکھے, کیڑا قصیدہ چاہیے؟ تے شیخ ابو الرجا نے پہلا شعر پڑھ دیتا, کہنے لگے اوہی جدا پہلا شعر امن تذکر جیران بذی سلامی مسیت دم جرا من مقلۃ بدامی. آپ فرماتے ہیں وہی قصیدہ جدا پہلا اے شعر ہے. اگلی گل فقلت من این حفظتہ یا ابو الرجا وما قرأتہ علی احد ممن الی جاء. امام بصیری کہتے ہیں میں آکھا شیخ ابو الرجا ہجے تک تے صرف اللہ تے رسول جانتے ہیں, میں سرکار کی شان وچ قصیدہ بردہ شریف لکھیا, تہانوں کیویں پتہ چلیا؟ شیخ ابو الرجا فرمانے لگے بصیری جدوں تو رات حضوری والی محفل وچ سرکار نو قصیدہ سنا رہا سی نا, تے اسی بھی اس حضوری والی محفل وچ پہنچ. جدوں تو خواب وچ حضور نو قصیدہ سنا رہا سی نا, تے اسی بھی اس حضوری والی محفل وچ بیٹھے ہو سا. اعلی حضرت گولڑوی نے انج نہیں آکھیا کن فیکون تک کندی گل اسا پہلو پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جب دیتی میم گواہی اج نشان او پہ جس تے بیلے بوٹے کائی.